رقص۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ایمان خان نے۔ وہ بس اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، اسے خود بھی اپنی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے حواسوں میں لوٹا، اس کا نیچے کی طرف جھولتا ہاتھ جیسے ہی ہاتھ میں لیا، اسے محسوس ہوا وہ بخار میں تپ رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے سہارا دے کے بستر تک لے کے گیا، اسے لٹایا، کمبل درست کیا۔ زری، جہاں بیگم چلی گئیں کیا؟ اسی لمحے رانی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، لٹ کو انگلی پہ لپیٹتی وہ چونک کے وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہاں موجود شخص کی اس کی طرف پیٹھ تھی، لیکن پھر بھی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کون ہے۔ خان جی، آپ یہاں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت سے زیادہ حسد نمایاں تھی۔ وہ یکدم پلٹا، اسے ایک نظر دیکھا، لیکن اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا یہ نیچے زمین پہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پہ لیٹی زرپاش کو دیکھا اور سہولت سے جھوٹ بولا۔ پتہ نہیں کیوں وہ نہیں چاہتا تھا یہاں کوئی اس کے کردار پہ بات کرے، لیکن دروازے میں کھڑی رانی کھوجتی ہوئی نظروں سے ابھی تک وہاج کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا کھڑی ہو؟ یہ بے ہوش ہے، جاؤ ڈاکٹر کو فون کرو یا ٹھنڈی پٹیاں رکھو۔ اسے یوں کھڑا دیکھ کے وہ چڑ گیا، اسی لیے اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا، آپ جائیے خان جی، میں دیکھ لوں گی۔ اس کی ماں واپس آ گئی تو بہت ہنگامہ ہوگا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، وہاج کے پاس سے گزر کے بیڈ پہ بے ہوش پڑی زرپاش کی طرف بڑھی۔ لہجے میں جلن کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ کیوں؟ اس کی ماں مجھے کیا کہے گی؟ اس نے آئیبرو اچکا کے سوالیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ کچھ نہیں جانتے خان جی۔ وہ ایک ادا سے مڑی تھی، مکار ہنسی چہرے پہ سجائے پلٹی تھی۔ اس نے ایک نظر رانی کو دیکھا تھا، پھر رخ موڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا رانی اس میں دلچسپی رکھتی ہے، وہ اپنے کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ زرپاش میں دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ ابھی زرپاش نے رانی کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سنبھال لو، میں چلتا ہوں۔ وہ کندھے اچکا کے برے دل کے ساتھ لاپرواہی کا اظہار کرتا آگے بڑھ گیا۔ رانی کی تیز نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہاج نے پلٹ کے بیڈ پر لیٹی زرپاش کو دیکھا تھا اور پھر ایک نظر خود کو گھورتی رانی پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ ذہن اس کا ابھی تک زرپاش میں الجھا ہوا تھا۔ اب کمرے میں صرف رانی اور بیڈ پہ بے ہوش پڑی زرپاش تھی۔ خان جی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی کہیں گے اور ہم یقین کر لیں گے۔ ساری عمر مردوں میں ہی گزاری ہے، چلتا مرد دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اگر جہاں آرا کے احسان یاد نہ ہوتے تو اس کو ابھی ہی زہر دے کے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی، لیکن نہیں میری جان، ہم کیوں اپنی زندگی خراب کریں؟ ان کی کیوں نہ کریں جنہوں نے ہمیں ٹھکرایا؟ ایسی موت تو بہت آسان ہوتی ہے زری، ہم آپ کو تڑپنے والی موت دیں گے۔ وہ گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے زہر خوند لہجے میں بڑبڑائی۔ اس کے لہجے میں سانپ جیسی زہر تھی، جیسے وہ ڈنگ مارنے کو تیار ہو۔ الماری کھولی، پٹیاں نکالی اور اس کے ماتھے پہ رکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں زرپاش کو ہوش آ گیا تھا۔ زرپاش نے آنکھیں کھولی تو اسے دھندلا دھندلا دکھائی دینے لگا۔ پاس چمکیلی قمیض، نیچے سلک کی شلوار پہنے رانی کھڑی تھی۔ کھلے بالوں کو شانوں پہ پھیلا رکھا تھا، آنکھوں میں کاٹ اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ وہ جیسے جیسے ہوش میں آتی گئی، پرانے منظر کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگے۔ رانی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور وہ کہاں ہے؟ کیا رانی نے ہمیں اس کے ساتھ دیکھ لیا ہے؟ ایسے بہت سے سوال ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن وہ کچھ پوچھ نہیں پا رہی تھی۔ ارے زری، آپ کو ہوش آ گیا؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہ مصنوعی محبت لہجے میں سمو کے اس کی طرف بڑھی، اس کے قریب بیٹھ کے اس کے بالوں کو سنوارنے لگی۔ اس نے ایک نظر رانی کو دیکھا۔ وہ اسے ہمیشہ سے اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی، اس لیے اس کی قربت پا کے رونے لگی۔ رانی نے کچھ چونک کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا زری، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ سنبھل کے بیٹھی۔ ہاں، ہم ٹھیک ہیں۔
उसने यकदम अपनी आंखें पोंछ डाली, दोनों कोहनियों के सहारे उठ के बैठ गई। पक्का ना? उसने तस्दीक चाही। हाँ, वो कमज़ोर से लहजे में बोली। वैसे ज़री, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछें? वो गला खंकार के मुद्दे की बात पर आई। कोठे में बातें हो रही हैं कि बड़ी हवेली के वहाज खान की आप पर बड़ी नज़र है। उसने कमाल होशियारी से उसे खोजना चाहा। उसने एकदम गड़बड़ा के रानी की तरफ देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो अपनी सफाई में ठीक तरह से बोल भी ना पाई और वो समझ गई थी दाल में कुछ काला ज़रूर है। वैसे ज़री, हमारा काम तो नहीं बनता, फिर भी एक बड़ी बहन होने की हैसियत से आपको एक बात समझाना चाहते हैं। उसने मासूमियत से कहा। मर्द तो यूं भी काबिले एतबार नहीं होते और कोठे में आने वाले मर्द तो बिल्कुल भी काबिले एतबार नहीं हो सकता। तुम खुद सोचो ज़री, जो मर्द बाकिरदार नहीं है वो काबिले एतबार कैसे हो सकता है? जो मर्द तवाइफ के कोठे में दिल बहलाने आता है वो कभी भी किसी तवाइफ के साथ दिल नहीं लगा सकता। इन मर्दों की बातों में कभी मत आना। वो उसके हाथ पे हाथ रख के उसे रसान से समझा रही थी और वो किसी कठपुतली की तरह उसके इशारों पे चल रही थी। उसकी कही हुई बातों को सोच रही थी। इधर हमारी तरफ देखें। ये मर्द जो होते हैं ना, ये 3 तरह के जाल फेंकते हैं। पहला जाल चाहत का, वो उंगलियों पे गिन के बताने लगी। दूसरा जाल मोहब्बत का, उसने दरमियानी उंगली उठाते हुए कहा। वो दम साधे सुन रही थी और अगर औरत इन दोनों जालों में ना फंसे, वो शातिर निगाहें उस पर गाड़ती उसके थोड़े करीब होके राहतारी से बोली। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी और फिर वो तीसरा और सबसे आखिरी जाल निकाह का फेंकता है। उसने उसकी आंखों में देखते हुए लफ्ज़ निकाह पे जोर दे के कहा। वो उलझी हुई नज़रों से रानी को देख के रह गई। लेकिन रानी जी, निकाह का रिश्ता तो अल्लाह ने बनाया है, वो नासमझी से बोली। बेशक मेरी जान, बनाया तो खुदा ने है, लेकिन मर्दों ने उसको भी बदनाम करके रख दिया है। मर्द रूह को कहाँ समझता है, वो तो जिस्म को देखता है। उसे रूह से कोई सरोकार नहीं होता, वो तो जिस्म का पुजारी होता है। तभी तो कोठे आबाद हैं। उसने एक अदा से कहा, लहजे में अफसोस भी भर आया। औरत को खुद को ताकतवर बनाना चाहिए। उसको अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी इज्जत को कुर्बान नहीं करना चाहिए। ऐसे मर्द के निकाह के झांसे में नहीं आना चाहिए। वो जैसे उसे किसी और ही दुनिया में ले गई थी, जहां औरत एक मासूम परिंदा और मर्द एक जालिम शिकारी था। सरपाश, किसी के पुकारने पे वो जैसे इस दुनिया में वापस लौटी। दरवाजे में उसकी चादर ओढ़े उसकी माँ खड़ी। चेहरे पे फिक्रमंदी के आसार थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? बुखार उतरा आपका? वो आगे बढ़ी, चादर वहीं बेड पर फेंक के ज़री की तरफ लपकी। उसकी पेशानी पे हाथ रखा। या अल्लाह तेरा शुक्र, बुखार उतर गया। वो तशक्कुराना लहजे में बोली, लंबा सांस लेके वहीं पलंग पे ज़री के करीब बैठ गई। वो धीरे से मुस्कुरा दी। अच्छा, मैं चलती हूँ। रानी उठ खड़ी हुई। ज़री उसकी तरफ देख के मुस्कुराई, वो भी मुस्कुरा दी। वो हिरनी जैसी चाल लेती दरवाजे तक गई, फिर एक नज़र पलट के पलंग पे अपनी माँ के साथ बातें करती ज़री को देखा और पलट गई। अब पीछे ज़री के जहन में रानी की बातें ही गर्दिश कर रही थीं। कहते हैं दुश्मन अपना पहला वार करता ही दिमाग पे है। दिमाग को मफलूज करने के बाद ही वो जिस्म पे हमला करता है, क्योंकि जब तक दिमाग काम करता रहता है दुश्मन की जीत के इम्कान 0% होते हैं। रानी ने भी यही किया था। अब मुतमईन सी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी और अंदर बैठी ज़रपाश ये सोच रही थी कि अपनी माँ को बता दे या नहीं। वो किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पा रही थी। जाओ, जीत का जश्न मनाओ। मैं झूठा हूँ, तुम सच्चे हो। सुबह की मध्यम रोशनी ने धीरे धीरे उस कोठे को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। रात का मलगजी अंधेरा इस वक्त भी बाकी था, क्योंकि आसमान पे काले बादलों का राज था। मीना बरसने को बेकरार था। सुबह के 10 बजे भी रात का गुमान होता था। ऐसे में कोठे की तमाम बत्तियां रोशन थीं। आज कोठे में कोई रक्स नहीं रखवाया गया था। मौसम की खराबी और तवाइफों की थकावट बुनियादी वजह थी।
اس لیے آج کوٹھے میں گہما گہمی کم تھی۔ وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کیے، کھلے بال کمر پہ پھیلے، گھٹنوں کو باہم ملائے اوپر تھوڑی ٹکا کے بیزار سی بیٹھی کھڑکی سے باہر بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں آرا کوٹھے کے آخری حصے میں نئی آنے والی لڑکیوں کو رقص سکھا رہی تھی، اور زرپاش کے کمرے کے ساتھ ہی نگار بیگم چمکیلی ساڑی زیب تن کیے، اونچا جوڑا کیے، میک اپ سے اٹے چہرے کے ساتھ ورطۂ حیرت میں ڈوبی سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تھوڑا آگے کی طرف سرکی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بے یقینی سی بولی۔ اسی لمحے وہ پلنگ سے اتری اور کمرے سے باہر نکلی، رخ رانی کے کمرے کی طرف تھا۔ اسی لمحے شناسا آواز کانوں سے ٹکرائی تھی اور اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ میں زرپاش سے شادی کرنا چاہتا ہوں نگار بیگم۔ وہاج کے یہ الفاظ کسی بم کی طرح اس کی سماعتوں پہ گرے، اور دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑی زرپاش نے بے یقینے سے یہ الفاظ سنے تھے۔ خان جی پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ آپ اتنی بڑی حویلی کے خان ہیں، آپ ایک طوائف کی بیٹی سے شادی کریں گے؟ منہ سے پان تھوک کے اس بھدے ہوئے جسم والی خاتون نے برا سا منہ بنا کے کہا، اور باہر کھڑی زرپاش سانس روکے سن رہی تھی۔ آپ سے مشورہ نہیں مانگا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ زرپاش کا مجھ سے نکاح کروا دیں۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پہ بضد تھا، تبھی بگڑ کر بولا تھا، پیسوں کی فکر مت کریں، جتنے کہیں گی دے دوں گا، بس وہ مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے اٹھنے لگا، جب دھڑام سے دروازہ کھلنے پہ وہ چونکا۔ سامنے لال چہرہ لیے وہ کھڑی سے گھور رہی تھی۔ خان جی آپ کون ہوتے ہیں میری قیمت لگانے والے؟ کوٹھے پہ ضرور ہوتی ہوں، طوائف کی بیٹی ضرور ہوں، لیکن بھیڑ بکری نہیں ہوں کہ خریدار آئیں اور قیمت لگائیں اور دل بہلائیں۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ بس چہرے پہ بیزاری سجائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں قیمت نہیں لگا رہا تمہاری، نکاح کر کے لے جاؤں گا، زیادہ باتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ اسے سختی سے ٹوکتا جانے لگا۔ اپنا دل بہلانے کے لیے نکاح کو بھی بدنام نہ کریں۔ جانتی ہوں آپ جیسے برائے نام عزت دار کوٹھوں پہ آتے ہیں، دل بہلاتے ہیں، قیمت لگاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ تو اتنے گھٹیا ہیں کہ… ابھی وہ اتنا ہی بول پائی تھی جب وہ غصے سے پلٹا اور اس کا بازو پکڑ کے اپنے قریب کرنا چاہا کہ زوردار تھپڑ اس کا خون گرما گیا۔ وہ بے یقینی سے لال آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ نگار بیگم جو ابھی تک خاموش تماشائی تھی، بات بگڑتی دیکھ کے زرپاش کو جھڑکنے لگی۔ طوائف کے کوٹھے میں رہتی ضرور ہوں، لیکن طوائف نہیں ہوں میں کہ جب جس کا دل چاہے دل بہلائے، قیمت لگائے۔ آئندہ مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا، اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ لال بھبو کا چہرہ لیے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ خان جی جانے دیجیے، آپ کیا دل لگا بیٹھے ہیں، دل بہلائیے، اور بھی خوبصورت لڑکیاں ہیں میرے پاس۔ نگار بیگم بات سنبھالنے کی غرض سے بولی، نہیں، اب میری ضد میرا جنون ہے، میں اس کا یہ غرور توڑوں گا کہ یہ طوائف کے کوٹھے میں رہ کے بھی طوائف نہیں ہے۔ میں بناؤں گا اس کو طوائف، اور میں لگاؤں گا اس کی قیمت۔ اس نے وہاج خان کو تھپڑ مارا ہے، اس کا حساب اسے آخری سانس تک دینا ہوگا۔ واقعی کوٹھے میں رہنے والی بیوی نہیں بنتی، وہ طوائف ہوتی ہے اور طوائف ہی رہتی ہے۔ وہ دھاڑتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو رہا تھا، لیکن یہاں سننے والا کون تھا؟ جس نے سننا تھا وہ جا چکی تھی۔ وہ زرپاش سے، کم از کم زرپاش سے ایسی توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ وہ آج پہلے والی ڈری سہمی زرپاش نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ وہ ابھی تک بھپرے ہوئے شیر کی طرح لال بھبو کا چہرہ لیے کھڑا تھا، اور اس نے تیزی سے اندر جا کے کمرے کو کنڈی چڑھائی اور وہیں دیوار کے ساتھ لگ کے اپنا رکا ہوا سانس بحال کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے بجا۔ وہ ڈر کے مارے اور سمٹ کے بیٹھ گئی۔ زری دروازہ کھولیں۔ جہاں آرا کی آواز سن کے اسے کچھ حوصلہ ہوا، اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور ان کے گلے لگ کے زاروں قطار رونے لگی۔ وہ گھبرا گئیں
اور زری نے اسی لمحے انہیں سب بتا دیا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی وہیں کھڑی رہیں، پھر بولی، تو فقط اتنا، آپ پریشان نہ ہو، ہم نگار بیگم کو جانتے ہیں، وہ مر سکتی ہیں لیکن وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں وہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، لیکن جہاں آرا اب بہت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ جن نظروں سے اتنے سال انہوں نے اپنی بیٹی کو بچایا تھا، وہ ابھی انہی نظروں کی زد میں تھی۔ اور اسی لمحے نگار بیگم کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ دل میں بھڑکتی بدلے کی آگ لے کے اس کوٹھے سے نکلا تھا۔ اسے زرپاش کو حاصل کرنا تھا، یہ اب اس کی ضد تھی، اور زرپاش کسی قیمت پہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور یہ صبح دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ گزر رہی ہیں گلی سے پھر تیز ہوائیں، کوار کھولو دیے بجھاؤ اداس لوگوں۔ اپنے اندر دکھ تکلیف پریشانیاں سموئے صبح کی روشنی مدھم ہونے لگی، اور رات کے اندھیرے نے کمال ہوشیاری سے اس روشنی کو ختم کیا۔ سورج چپکے سے نظریں چرا کے چھپ کے بیٹھا تھا، اور چاند مہو تماشا تھا۔ ایسے میں وہ تاروں کے ساتھ ڈھکے ہوئے آسمان کے نیچے بیٹھی تھی۔ آدھی آستینوں والی سفید قمیض، نیچے چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ زمین پہ بیٹھی تھی۔ سر پہ چاندنی اتر آئی تھی، چہرے پہ ہلکی ہلکی جھریاں بھی جنہیں وہ میک اپ سے چھپاتی تھی، اور آج بھی 16-17 سال کی لڑکی لگتی تھی۔ آنکھوں میں صدیوں کی ریاضت تھی اور چہرے پہ تھکان۔ وہ جہاں آرا تھی، اس نے ایک شاندار وقت گزارا تھا اپنے وقت کی سب سے مشہور طوائف۔ جو زمین پہ رقص کرتی تھی تو آسمان جھومنے لگتا تھا، لوگ اس کی ایک جھلک کو ترستے تھے۔ وہ تب تک جہاں آرا تھی جب تک وہ ماں نہیں تھی، اور جب وہ ماں بنی تو ماں بن کے ہی رہ گئی۔ اس دن جہاں آرا کہیں کھو گئی تھی، بس اس دن صرف زری کی ماں بچی تھی۔ انہیں آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ رات کو لیٹ کسی شو سے واپس آ رہی تھی۔ انہوں نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تھی، وہ تڑپ کے رہ گئی تھی۔ وہ ایک عام عورت تھی، لیکن بچی کی چیخو پکار نے اس کے سوئے ہوئے احساسات جگا دیے تھے۔ فوراً گاڑی روکو، سختی سے ڈرائیور کو رکنے کا کہہ کر وہ دوپٹہ سیٹ کر کے گاڑی سے اتری تھیں۔ آواز کے تعاقب میں گئیں، انہیں پیڑ کے نیچے بیبی کاٹ میں ایک نومولود خوبصورت بچی روتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے فوراً اسے گود میں بھر لیا۔ بچی فوراً خاموش ہوئی اور اسے دیکھنے لگی۔ جہاں آرا نے نظریں گھما کے یہاں وہاں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ کہیں یہ اغوا کار کوئی گینگ نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ بچی کو واپس رکھ دیں، پھر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تو یہ نہ کر سکتی۔ یکدم اس کی نظر زمین پر الٹی پڑی تصویر پہ پڑی، جس پہ سوری بیٹا کے حروف لکھے دیکھ کر وہ چونکی۔ تصویر جھک کے تصویر اٹھائی جو کسی مرد کی تھی، اور ساتھ یہی بچی۔ معاملہ انہیں کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ بچی کو لے کے کوٹھے پر لے آئیں۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ نگار بیگم نے کتنا ہنگامہ کیا تھا۔ تب ان کے قدموں میں بیٹھ کے انہوں نے درخواست کی تھی اور پوری زندگی خدمت کا وعدہ کیا تھا۔ تب زرپاش کو اس کوٹھے میں جگہ ملی تھی۔ وہ چاہتی تو تھانے میں تصویر دیتی، بچی کو باپ سے ملوا دیتی، لیکن اس لمحے وہ خود غرض ہو گئی تھی۔ تب انہوں نے اس کا نام زرپاش رکھا تھا، جس کا مطلب ہے بہت خوبصورت، اور وہ تھی بھی بہت خوبصورت۔ اور یوں وہ اس کوٹھے میں پلی بڑی تھی، اور یوں سب ایک دم ختم ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اس کوٹھے میں زرپاش کا کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھی، سیڑھیاں اتر کر کمرے میں گئیں۔ زرپاش گہری نیند سو رہی تھی۔ دراز کھولا، فائل نکالی۔ وہ بیماری کی رپورٹس تھیں، انہیں بلڈ کینسر تھا۔ ان کے پاس وقت بہت کم تھا، اور اب وقت فیصلے کا تھا۔ انہوں نے ایک نظر سوتی ہوئی زرپاش کو دیکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ اتنی خائف کیوں رہتی ہو؟ ہر آہٹ سے ڈر جاتے ہو؟ اگلی صبح امید، روشنی، دکھ، مایوسی، ضد اور افسوس لے کے اتری تھی۔ جہاں آرا کی طبیعت خراب تھی، وہ کمرے میں سو رہی تھی، زرپاش اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ نگار بیگم لڑکیوں کو ہدایات دے رہی تھی۔ اسی لمحے وہ تیزی سے کوٹھے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ سیدھا زری کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ کھلے بال شانوں پر پھیلائے، سابقہ لباس میں شیشے کے سامنے کھڑی کنگھی کرنے میں مصروف تھی۔ یکدم کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی۔
آئینے میں وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ پیچھے کھڑا تھا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہولے سے مسکرا کے وہیں پلنگ پہ بیٹھ گیا۔ سنو، ایک طوائف پہ اتنا غرور نہیں جچتا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کے آنکھوں میں ترخم لے کے اسے دیکھ رہا تھا۔ لہجے میں تمسخر نمایاں تھا۔ وہ نظریں جھکائے بھی اس کے لہجے میں ذلت محسوس کر سکتی تھی۔ میں طوائف نہیں ہوں، تم میری قیمت نہیں لگا سکتے، وہ برہمی سے کہنے لگی۔ وہ وہیں بیٹھا اس پری پیکر لڑکی کو دیکھنے لگا جو غصے میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کوٹھے میں رہنے والی طوائف ہی ہوتی ہے میری جان، شاید ہی تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ میں کوٹھے پہ رہتی ضرور ہوں لیکن میں طوائف نہیں ہوں۔ میری قسمت مجھے یہاں لے آئی تھی لیکن میں نے آج تک کسی کے سامنے رقص نہیں کیا، وہ روحانسی ہوتے ہوئے کمزور لہجے میں بولی۔ اسے ایک سیکنڈ کے لیے سامنے کھڑی اس لڑکی پہ ترس آیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے وہ تماچا یاد آیا تھا جو اس نے اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔